فخر درانی صاحب، آپ کی اس بارے میں کیا تجزیہ تبصرہ ہے؟ امریکہ کا ہدف رجیم چینج امریکہ نے کلیئر کر دیا کیا؟ اور پھر یہ سلسلہ کیا رجیم چینج کے بعد ہی ہم ایکسپیکٹ کریں رکے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ممالک ہیں خطے کے وہ اندر اس میں آ کر کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ آلسو کیا یہ خطرہ ابھی امیوننٹ ہے کہ یہ جنگ ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہو جائے، یا آپ کو لگتا ہے یہ آئسولیٹڈ رہے گی؟ بہت شکریہ علینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، وہی بات جو محمد علی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ راتوں رات کوئی اچانک سے نہیں ہوا، یہ ایک کنٹینوس بلڈ اپ تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے اسی پروگرام میں 14 جنوری کو ڈسکس کیا تھا، کیونکہ اس دن یہ شاید لگ رہا تھا کہ امریکہ آج یا کل میں اٹیک کر دے گا ایران کے اوپر۔ اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی فی الحال اٹیک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل اس کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں تھا اسرائیل کا، کیونکہ اس کو اپنا جو ڈیفنس خاص طور پہ جو بیلسٹک میزائلز ایران کے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو جون کی لڑائی تھی اس میں ان کو کچھ یہ نظر آیا کہ شاید ہمارا مکمل طور پہ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، تو وہ اپنا جو دفاع تھا اس کو یقینی بنانا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی یہ ایران کے اوپر اٹیک ہونا تھا۔ تو اس بنیاد کے اوپر اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اب یہ جب یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو صورتحال ہے، صبح کو جیسے ہی ایران کے اوپر اٹیک ہوا، ایران نے فوری طور کے اوپر 125 جو میسائلز تھے وہ اسرائیل پہ داغ دیے۔ اس میں سے بھی جیروسلم پوسٹ اور اسرائیل ٹائم یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 90 کے قریب انٹرسیپٹ ہوئے، اور باقی کوئی 30 جو میسائلز تھے وہ اسرائیلی جو ایئر ان کی تھی حدود اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل کا دفاع ہے وہ ابھی بھی مکمل طور کے اوپر وہ مکمل یہ جو ایرانی میزائلز ہیں وہ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ جو میزائلز تھے وہ ان کے صدرن اسرائیل میں بھی اور سینٹرل اسرائیل میں بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس سے واضح طور کے اوپر دونوں فریقین، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہوں، یہ دونوں مکمل طور پہ تیار تھے۔ اور یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جسٹ ایک آئی واش والی بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں اس میں معاملہ کیا ہے اور یہ کیوں آگے یہ بڑھ سکتا ہے، اس کی اصل وجہ اگر آپ نیتن یاہو کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے جب یہ اٹیک کیا گیا اس ٹائم دیکھیں تو اس میں انہوں نے رجیم چینج سے زیادہ فوکس کیا ہے کہ ایران کو کبھی بھی کسی صورت پہ وہ ایک ایٹمی توانائی کا حامل ملک نہیں بننے دیں گے۔ اس کی واضح طور کے اوپر جو وجہ ہے وہ بھی سامنے ہے کہ ایران کے اگر میسائلز جو ہیں وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کل کو اگر ایک نیوکلیئر ایران ہو تو وہ تو اسرائیل کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ان کی اپنی جو میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے حوالے سے یہ کسی طور پہ بھی یہ کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تو اس بنیاد کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ بظاہر یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی رجیم چینج کے لیے یہ ساری وہ کی گئی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہوگا۔ لانگ ٹرم میں اس کے تینوں جو اہداف ہیں صدر ٹرمپ نے کہا بھی ہے، ان کا نیول کیپیبلٹی کا بھی حوالے سے ہو یا پھر ان کے نیوکلیئر ہو یا پھر ان کے جو میسائلز کے حوالے سے، یہ تینوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تینوں کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم جو وار ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، لانگ ٹرم چلے گی، لمبا عرصہ چلے گی۔ جیسے اس میں زیادہ جو عرصہ گزرے گا تو ہمیشہ جو وار میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں یہ اس میں مزید جو ہے ہو سکتا ہے کہ ریجن کے کچھ اور ممالک بھی انوالو ہو جائیں۔ آج جو ایران کی طرف سے 5 جو ایئر بیسز کو مختلف ممالک کے ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو کل کو اگر یہ ایران کنٹینوسلی وہ قطر کے اوپر، وہ سعودی عرب کے اوپر، وہ یو اے ای کے اوپر یا کویت یا عمان کے اوپر اسی طرح کنٹینوسلی وہ کرتا ہے، میزائلز کی بارش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا خطہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ جنگ کی ایک اس میں لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم چلنے والی جنگ ہے، اور لانگ ٹرم چلی تو اس میں پھر ہمیں یہ بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کی معیشت اور خاص طور پہ جو تیل کی جو 20% سے زیادہ جو خلیج فارس سے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس سے گزرتی ہے، وہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ اور وہ اگر امپیکٹ ہوتا ہے 20% آئل دنیا کی سپلائی یہ امپیکٹ ہوتا ہے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ دنیا کی صورتحال کیا ہوگی۔ جب یہ ایک اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوگی تو obviously اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے یا اس جنگ کو مزید بڑھانے کے لیے مزید ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ تو شروع ہو گئی ہے، لیکن اگر یہ امریکہ کا ٹارگٹ اور وہی 3 نکات ہیں تو اس پہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ چلنے والی جنگ ہے، اور لمبا چلی تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاسبلی ایک ورلڈ وار 3 بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اختلاف پایا جا رہا ہے یا مختلف آراء پائی جا رہی ہیں کہ یہ خطے کے لیے کس طور پر ڈیفائننگ ہوگی۔ محمد علی صاحب، آپ کی اس میں رائے یا تجزیہ کیا ہے؟ کیا یہ ری شیپ کر دے گی
مشرق وسطیٰ اور پھر آبویسلی مینا پاکستان بھی اس میں شامل اس ریجن کو، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا اس کا سکیل نہیں ہوگا؟ دوسرا آئی تھنک اسی سے جڑا ہوا سوال ہے جو میں پہلے بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت ایران کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے دفاع کے لحاظ سے؟ ہمیں پتہ ہے ایران کے پاس بہت ایکسٹینسو اور کمپریہنسو بیلسٹک پروگرام ہے، لیکن اس وقت اسٹاک پائلز کی کیا صورتحال ہے؟ کتنی دیر تک ایران دفاع کر سکتا ہے اپنا عسکری طور پر، اور کیا آپشنز ہیں اس کے پاس؟ بہت شکریہ. دیکھیں تینوں سوال کا میں آخری سوال سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ اس کا وار فائٹنگ سٹیمنا کتنا ہے. دیکھیں حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے، پہلے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو موجودہ وہاں کا نظام حکومت ہے اور ریاست کا نظام ہے، اس نے بہت سارا تقریباً 50 سال جنگ کا تجربہ دیکھا ہے. ایران عراق جنگ آپ کو یاد ہوگا، وہ تو بہت سالوں تک چلی ہے. تو ان کی جو عوام ہے، پلس آپ نے دیکھا کہ کتنا شدید معاشی دباؤ بھی ہے. تقریباً 15 لاکھ ایرانی ریال جو ہے وہ $1 کے برابر ہے. تو اتنی زیادہ پین انفلکٹ امریکہ نے معاشی اعتبار سے بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اگر رجیم چینج نہیں ہوا تو صرف کائنیٹک اٹیک سے رجیم چینج کے امکانات کو روشن نہیں ہو جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے، ان کے میزائلوں اور ڈرونز کا جو ذخیرہ ہے وہ کتنا ہے. دیکھیں جو محتاط ایسٹیمیٹس ہیں اس میں 2 سے 3 ہزار میزائلوں کا جو سنجیدہ اسیسمنٹس ہیں وہ تخمینہ لگاتے ہیں. البتہ جو ڈرونز ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں. اچھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایران خود جو پچھلے 3 سال سے روس یوکرین وار ہے اس میں ایک ایکسپورٹر کے طور پہ روس کو برآمد کر رہا تھا یہ ڈرونز. اس کا مطلب ہے کہ اس کی صلاحیت بھی اتنی ہے اور پروڈکشن کیپیسٹی بھی اتنی ہے کہ وہ اپنی داخلی ضروریات پوری کرنے کے بعد روس کو بیچ رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جنگ کا خطرہ فیس کر رہا ہو اور اپنے ہتھیار وہ دوسروں کو بیچ رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا اس لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، امریکہ کے اندر بھی بڑے سنجیدہ حلقوں میں یہ بات جاری ہے کہ جو کیریئر بیٹل گروپس دونوں ڈپلائیڈ ہیں اور اسرائیل کے جو ہتھیار ہیں وہ بھی، ان کی بھی جو نوعیت اور صلاحیت ہے وہ 2 سے 3 ہفتوں تک اسی اسکیل کے آپریشنز کی انٹینسٹی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی حکمت عملی اس وقت امریکہ کو بہت کاری ضرب لگانے سے زیادہ اپنی رجیم اور اپنے میزل اور ڈرون کیپیبلٹی کو بچانے اور محفوظ کرنے کی ہوگی. اور اگر وہ 2 سے 3 ہفتوں تک اسی شدت کے حملوں کو ایبزارب کر جائے اور وہاں پہ کوئی بڑی موبلائزیشن یا موومنٹ پیدا نہ ہو اور وہ اپنا بیانیہ اسی طرح جو ہے وہ مرتب کرتا رہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انٹرنیٹ وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے، بلیک آؤٹ کیا گیا ہے. جو پاکستان کے سفیر بھی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کمیونیکیشن اور فون کے رابطے بھی مشکل ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو کائنیٹک ڈومین کی وار ہے. انفارمیشن وار اس میں اتنی انٹینس پچھلی دفعہ بھی تھی کہ آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گا کہ ایلون مسک کا جو اسٹار لنک ہے وہ ایک امریکہ کے ایک انفارمیشن ویپن کے طور پہ یوز ہوا تھا. بلکہ ان کے کئی چینلز کو، ہم ابھی جس طرح چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکی انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے ان کے چینل کے لائیو پروگرام کو ہیک کر کے اس پہ ان کے شاہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کے بیانات نشر کرنے شروع کر دیے تھے. مطلب اتنی انٹینس انفارمیشن وار بھی تھی اور میڈیا وار بھی تھی. اچھا، تو جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ وار فائٹنگ کی جو کرنٹ انٹینسٹی ہے یہ 2 سے 3 ہفتوں تک سے زیادہ شاید جاری نہ رہے، کیونکہ دونوں جانب جو اسٹیمنا اور سٹاک پائلز ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہیں. دیکھیں جس طرح ابھی فخر صاحب نے کہا کہ اگر انہوں نے لیٹ سے آج 150 میزائل مار دیے ہیں تو بھائی آپ 20 دن تک مار سکتے ہیں، 3000 میزائل آپ کے ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا، تو یہ ان کی حکمت عملی کا پہلا حصہ ہے. دوسری چیز میں ایک دفاعی تجزیہ کار کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن سارے اپنے طرف کے پتے اور آخری ہتھیار استعمال نہیں کر لیتا. پہلا جو میزائل کا سیلوو ہوتا ہے اس کا مقصد دشمن کی حکمت عملی دفاعی نظام کو جانچنا پرکھنا ہوتا ہے، اور پھر اصل حکمت عملی اس کے مطابق ٹیلر کر کے ڈیولپ کی جاتی ہے کہ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کس طرح کی صلاحیت ہے، کتنے گرائے گئے ہیں، کہاں پہ گیپس ہیں، پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الٹیمیٹ ریڈ لائن ہے جو دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ دیوار سے پیٹھ لگی ہوئی ہے ایران کی،
کیا وہ براہ راست امریکی بحری بیڑے کے اوپر میزائل اور لارج سکیل سوارم ڈرون اٹیک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اصل بات یہ ہے یہ جو امریکی بیسس پہ ہیں حملہ یہ علامتی اور نفسیاتی اعتبار سے بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ ہاں جی 5 ملکوں پہ ایران نے حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں سفارتی اور سیاسی مسائل بھی امریکہ ایران کے لیے بڑھ جائیں گے کیونکہ عرب ممالک اب زیادہ مطلب وہ ان کی مخاصمت بھی مول لے رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 2 چیزیں دیکھنے کی ہیں اگلے چند دنوں کے اندر. ایران کا ایک ہتھیار میزائل کے ساتھ ساتھ ڈرونز کا ہے. اگر سینکڑوں کی تعداد میں سوارم ڈرونز ان کے کیریئر بیٹل گروپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ان میں سے سینکڑوں کو امریکی میزائل تباہ کر دیں گے, لیکن اگر اس میں سے کچھ گزر جاتے ہیں اس حصار میں سے اور کچھ ان کے بحری جہاز نقصان ان کو پہنچتا ہے تو یہ بھی نفسیاتی اور عالمی سطح پہ میڈیا پہ ایک بہت بڑا اسپیکٹیکل ہوگا, کیونکہ امریکی بحریہ کے اوپر کوئی کامیاب حملہ کوئی کاری ضرب دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی نے نہیں لگائی ہے. اور امریکہ کی عالمی طاقت کا سب سے بڑا سمبل ہی اس کا کیریئر بیٹل گروپ ہوتا ہے جس کے بلبوتے پہ انہوں نے جاپان کو شکست دی تھی دوسری جنگ عظیم میں. تیسرا پہلو جو ہے وہ متحرک تنظیمیں ہیں. اگرچہ پچھلے چند سالوں میں ان کو اسرائیل نے بہت کمزور کر دیا ہے, لیکن بہرحال ہوتیز ہوں حزب اللہ ہوں این ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اس دن کے لیے اپنی کچھ صلاحیت بچا رکھی ہو جس کو وہ استعمال کریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ 4 ڈائمنشن میں ایکسپینڈ اور اسکلیٹ کرے گی. ایک تو میزائل ایکسچینجز ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کے ایئر اٹیک جاری رہیں گے. دوسری جانب دیکھنا ہے کہ بڑے پیمانے پہ آنے والے دنوں میں ایران اپنے سوارم ڈرونز کو کیا امریکی بحریہ اور فضائیہ کے خلاف استعمال کرتا ہے یا نہیں, اور وہ کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو گلف آف ہرمز کو بلاکیٹ کرنے والی بات ہے اس کے آج کے دور میں امکانات ذرا کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی بحریہ جو ہے ان کی جنگی کشتیوں میزائل بورڈز کو بہت کامیابی سے تباہ کر سکتی ہے. اس لیے اگر وہ اس کو مائن کر دیں یا وہاں پہ جنگی کشتیاں ڈپلوائے کریں تو اس کا امریکی کیریئر بیٹل گروپ کے سامنے سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے امکانات کم ہیں. البتہ جو متحرک تنظیمیں ہیں وہ اس میں کیا رول پلے کریں گی, کیا دیگر ممالک کو ایران ڈسٹیبلائز کر سکتا ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور آخری بات پاکستان کے لیے اس میں یہ ہے کہ جناب یہ حسن اتفاق نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ سے ایک دن پہلے وزیر اعظم مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اسی دن اتنے بڑے پیمانے پہ طالبان نے پاکستان پہ بھی حملہ کر دیا. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا یہ گٹھ جوڑ تھا کہ وہ افغان طالبان کو کنونس کریں کہ پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس کو منتشر اور مبذول کیا جائے افغانستان کی طرف ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ مودی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بیسس پہ ہمیں چوکنا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیت کو محفوظ اور مرکوز رکھنا بہت ضروری ہے. گو کہ سر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے بہت سے ماضی میں ثبوت بھی ملتے ہیں, لیکن 2 منٹ کے لیے اگر میں ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ سوچوں تو پاکستان بھی کم و بیش اس طرح کی صورتحال میں رہ چکا ہے کہ ایک جنگ چھڑی, پاکستان رشیا میں موجود تھا اور بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو گئی. کیا آپ کو لگتا ہے محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے یا یہ ویل تھاٹ آؤٹ تھا؟ نہیں جی دیکھیں 3 ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پچھلی دفعہ جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ایران نے ایسے بے شمار افغانیوں کو پکڑا جو کہ موساد کے لیے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے 15 لاکھ افغانیوں کو ملک بدر کیا. تو ہم جس طرح ہم افغانی جو بھارت کے لیے کی ایما پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اسی طرح ایران کے اندر پھیلا رہے تھے, انہوں نے بھی اس کو ملک بدر کیا. پھر محمل نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ دیکھیں جو بلوچستان کی سیپریٹزم کا ایجنڈا ہے یہ بھارت اور اسرائیل کا کامن ایجنڈا ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, بھارت جو ہے پاکستان کو کرنا چاہتا ہے. تو ان کا گٹھ جوڑ خصوصی طور پہ اگر ایران میں رجیم ڈسٹیبلائز ہوتی ہے تو جو سیپریٹزم کی آواز اور جو حملے ہیں اور کاروائیاں وہ پاکستان کے خلاف بڑھ سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل, افغانستان اور ایران کا گٹھ جوڑ بالکل واضح ہے اور جس ٹائمنگ کے اور اسکیل پہ 53 جگہ پاکستان پہ حملہ تو انڈیا نے نہیں کیا تھا پچھلے سال, جو افغانستان نے کیا, اس کا اسکیل تو آپ دیکھیں. تو یہ حسن اتفاق ہے کہ جس دن وہ مودی صاحب اسرائیل پہنچے ہیں اسی دن وہ حملہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے کامیابی کے ساتھ بہت کاری ضرب اور بڑی بھاری قیمت انفلکٹ کی ہے افغان طالبان پہ, لیکن اب میں سمجھتا ہوں ہمیں وہاں سے تھوڑا سا ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے اور اپنی قوت کو, اپنی توانائی کو اور
اپنے فوکس کو مجتمع رکھنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھارتی کوئی عزائم جو ہے، کیونکہ مودی نے وعدہ کیا ہے کہ ابھی جو آپریشن سندور ہے مکمل نہیں ہوا، کہیں وہ ہماری ڈائیورژن یا توجہ کو مبذول کرا کے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں، بہت ہی تشویشناک ہے۔